ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبه فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم بعدو الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب وغفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم اللہ کی حضور حاصل ہو کر جماعت کے ساتھ ہم نے تراویح ادا کی ہے۔ اللہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ الاعراف 8واں سپارہ ہے، آیت نمبر 80، 81 اور 82، یہ 3 آیت کریمہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے وہ بے حیائی نہیں کی۔ ان کی بے حیائی کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزر گئے ہو۔ وما کان جواب قومہ، جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے یہ ساری باتیں کہیں تو ان کی قوم نے ان کو جواب دیا الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، کہ ان کو اس بستی سے نکال دو، حضرت لوط علیہ السلام کو۔ انہم اناس یتطہرون، کہ یہ تو اپنے آپ میں بڑے پارسا بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ان کی قوم جواب دی ہوئی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو نجات دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کی گھر والوں کو نجات دے دی، ان کو محفوظ رکھا۔ کس سے؟ کانت من الغابرین، وہ راہ جانے والوں میں ہوئی۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی پتھروں کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا انجام ہے مجرموں کا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ ان کی خرابی کیا تھی
ان کی خرابی یہ تھی کہ حضرت لوط فرماتے ہیں کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو کہ جو اس کائنات میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر اس موضوع کی اہمیت کے لیے کتنی ہے، جب آگے بات چلے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ان کی برائی کیا تھی؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، یہ جو تھے اپنے نفسانی خواہشات کو عورتیں چھوڑ کر مردوں سے پورا کرتے تھے، یعنی مرد کے ساتھ جو ہے اپنے نفسانی خواہشات پوری کر رہا ہے۔ ان کا یہ جرم تھا، اور یہ تقاضائے فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کی ایک فطرت بنائی ہے، اس کا ایک قانون ہے کہ جب مرد کو خواہش لاحق ہو، نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو، تو اس کی تکمیل کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے۔ عورت میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو اس کی تکمیل کے لیے مرد کو پیدا کیا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ فطرت ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ لیکن مرد اپنی خواہش کو مرد سے پورا کرے یا عورت اپنی خواہشات کو عورت سے پورا کرے، عورت یہ کہے کہ مجھے مردوں میں انٹرسٹ نہیں، مرد یہ کہے مجھے عورتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو گویا وہ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ انہوں نے قانون قدرت کو ہی بدل دیا، انہوں نے فطرت کو ہی بدل دیا۔ فطرت یہ ہے ہی نہیں کہ جو اللہ نے انسان کے اندر پیدا کی ہے، فطرت یہ ہے کہ مرد عورت سے، عورت مرد سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرے، اور یہ زنا سے بڑھ کر گناہ ہے۔ مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کی عورت کے ساتھ تکمیل کرنا خواہشات کی، یہ زنا سے بڑھ کر گناہ ہے۔ دیکھیں زنا نکاح کی بغیر مرد عورت کا ملاپ کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں مرد عورت کے ساتھ مل رہا ہے نکاح کے بغیر، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، لیکن فطرتاً جائز ہے۔ فطرت اور قانون کے مطابق مرد عورت کے ساتھ ملنا، ہاں طریقہ کار غلط ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ بنا نکاح کے ہو رہا ہے، لیکن فطرت کے مطابق یہ عمل ہے۔ اب مرد مرد کے ساتھ ہو، عورت عورت کے ساتھ، تو یہ تو فطرت ہی نہیں ہے، گویا خدا کے قانون کو بدلنا، خدا کی فطرت کو بدلنا ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم وہ جرم کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے اس کائنات کے اندر کسی نے کیا ہی نہیں ہے، کہ تم خدا کے قانون کو ہی بدل رہے ہو۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جرم تھا۔ پھر اللہ نے کیا عذاب دیا کہ ایسی بدبخت اور بے حیا اور بد اخلاق قوم کو اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش کر کے ہلاک کر دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا، نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کے سامنے ان کو قوم کو برباد کر دیا، کیونکہ ان کا جرم یہ تھا۔ یہ ان کا ایک موٹا جرم تھا، ورنہ اس کے علاوہ ان کے بہت سارے اور بھی جرائم تھے۔ پہلے تو یہ کہ نبیوں کی بات کو نہیں ماننا، وہ حضرات انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے۔ دیکھیں نا، نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے پارسا بن رہے ہو، نکل جاؤ ہماری بستی سے، تم کون ہوتے ہو ہمیں ہدایت کرنے والے۔ آج ہمارے بھی لوگ کچھ اس طرح کہتے تھے نا، کوئی عالم کسی کو نصیحت کرتا ہے، کوئی پڑھا لکھا بندہ جو دین کا شعور رکھتا ہو کسی کو نصیحت کی تو کہتا ہے بھائی تو جا، مجھے اپنی خبر میں جانا ہے، تجھے اپنی خبر میں جانا ہے، بات کو سنتے ہی نہیں ہے۔ تو دین کی بات پر اس طرح کا رد عمل دینا، دین کی بات پر اس طرح کا جواب دینا، یہ مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا شیور نہیں ہے۔ اگر دین کی بات ہے، کوئی برائی کی نصیحت کر رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے، خاموشی سے سن لینا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ بڑھ کر جواب دیں۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر عوام تو چھوڑی، ہمارے اشرافیہ بھی اگر ہمارے علماء کسی حکمران کی، کسی وزیر کی، کسی قومی اسمبلی کے ممبر کی سرزنش کرتے ہیں، پکڑ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ ہوتے کون ہیں مجھے سمجھانے والے، میں ان سے بڑا عالم ہوں، جبکہ عالم ہونے کے ناطے اس کو کچھ نہیں پتہ ہی نہیں ہے، دعائے قنوت ان کو آتی نہیں ہے۔ ایوان کے اندر دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا گیا کہ بتائیے دعائے قنوت کب پڑھی جاتی ہے، تو کہہ رہے عید کے نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ تو ان کا حال ہے، درود ابراہیم ان کو یاد نہیں ہے، درود ابراہیم ان کو یاد نہیں۔ اگر تلاوت کروا دی جائے تو سورہ اخلاص کے اندر سورہ ناس کو ملا دیا جاتا ہے، ان کا یہ حال ہے۔ اور پھر اگر علماء ان کی گرفت کرے تو کہتے ہیں میں ان سے بڑا عالم ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو توہین ہے کہ علم کی بات کو، ہدایت کی بات کو مذاق میں لے لینا اور ہدایت کی بات کے اوپر اپنا تکبر ظاہر کرنا، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی برباد ہونے والی قوموں کا نتیجہ ہوتا تھا۔ اور آج ہمارے علماء کی باتوں کو ایسی تذلیل کیا جاتا ہے۔ تو قوم لوط کی ایک تو یہ برائی تھی، اور دوسری برائی بے حیائی کیا تھی؟ قرآن حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قوم لوط کی اور بہت ساری بری خصلتیں تھیں۔ حدیث پاک میں 3 خصلتوں کو نشاندہی کی۔ پہلے یہ کہ تلواروں پہ غلاف چڑھا دیا کرتے تھے، اور غلاف کے ساتھ تلواروں کو زمین پر گھسیٹ کر چلتے تھے، تکبر میں۔
دوسری یہ کہ ناخنوں کو رنگتے تھے وہاں کے مرد اپنے ناخنوں کو رنگا کرتے تھے. تیسری یہ کہ ان کی جو شرم گاہیں ہوتی تھی، ان کا ستر ہوتا تھا، ان کو کھول کے پھرتے تھے. ہمارے یہاں شارٹ پہنا جاتا ہے، گرمی آ گئی یہ شارٹ پہن رہا ہے. ستر کھولنے کا مطلب صرف خاص حصہ نہیں ہے، بلکہ مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ پورا ستر ہے. اگر خاص حصے کو ڈھکا ہوا ہے لیکن گھٹنوں سے اوپر بھی کچھ بھی حصہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی ستر کھل گیا ہے. گرمیاں ہوتی ہے تو شلوار کو اونچا کر کے پورے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ گلی کے کنارے سڑک پہ شلواروں کو اونچی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، شلوار اونچی کر کے سائیکل موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں. یہ قوم لوط کا طریقہ تھا کہ اپنے شرم گاہوں کو، ستر کو کھول دیا کرتے تھے. ناخنوں کو مرد رنگتے تھے. ہمارے شادی کے اندر مرد کی مہندی لگا دی جاتی ہے، اور آج معاشرہ جدید ہے، نیو مائنڈڈ کا زمانہ ہے، اور بچوں کو نیو جنریشن کی تعلیم کے نام پر جو ہے وہ آج عورتوں کی طرح نیل پینٹ جو ہوتا ہے وہ آج کل کے بچے لگا رہے ہیں اپنے ناخن، لڑکے لگا رہے ہیں ناخنوں پر، اور اپنی فطرت کو مردانہ سے زنانہ کی طرف منتقل کر کے لے کے جا رہے ہیں. میرے اندر عورتوں والی فیلنگ ہے، حالانکہ داڑھی آ رہی ہے. عورت کی فطرت میں داڑھی نہیں آتی، وہ داڑھی بھی ہے اس کی، مونچھیں بھی آتی ہیں اس کی، سارا خد و خال مردانہ ہے، فزیکل مردانہ ہے، لیکن کہتے ہیں میرے اندر فیل جو ہے وہ عورت والی ہے. اور یوں پھر وہ اپنے آپ کو عورتوں میں ڈھال دیتا ہے، کان چدوا لیے، ناک چدوا لیے، آپریشن کروا لیا. آپ کو بتائیں اس وقت سب سے مہنگا آپریشن ٹرانسجنڈر کا ہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ڈاکٹرز جو آپریشن کرتے ہیں، مرد سے عورت، عورت سے مرد بنا رہے ہیں، ان کے پاس اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہے، بک ہوئے ہیں. ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ وبا عام ہو رہی ہے، اور یہی گناہ قوم لوط کا تھا کہ وہ مردوں کی طرف مائل ہوتے تھے، عورتیں عورتوں کی طرف مائل ہوتی تھی. اور آج ہم جنس پرستی کو عام کرنے کی جو لاگو قانون دیا جا رہا ہے، امریکہ تو ہو چکا ہے، اس نے تو جو بائیڈن نے تو یہ پاس کر بھی دیا ہے، وہ قانون ان کے اب جائز ہے کہ مرد سے شادی کر لے، عورت کے ساتھ شادی کر لے. اس کے علاوہ جرمنی کے اندر یہ بہت سالوں سے یہ عام ہو چکا ہے. اس وقت جرمنی ہم جنس پرستوں کے لیے سیف ملک ہے، بالکل سیف ملک ہے. وہ باقاعدہ وہاں جا کر اگر کوئی مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ شادی کرے گا تو جرمنی کے قانون میں اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، جرمنی میں کچھ ایسے سر پھرے پاگل قسم کے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ایک مسجد بنائی ہے ایک کمپاؤنڈمنٹ کے اندر، اور اس مسجد کے امام بھی ہم جنس پرست ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر عورتیں بھی مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دین میں جو ہے بڑی وسعت ہے، یہ قانون مولویوں کا بنایا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، فطرتاً جو چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے. اور باقاعدہ امام جو ہے وہ دلائل بھی دے رہا ہے. یہ سوچئے آپ، نہ اس کی داڑھی، نہ اس کو دین کا کوئی سوجھ بوجھ، قرآن کی آیت بھی غلط پڑھ رہا ہے، لیکن جرمنی میں وہاں اس طرح کا قانون لاگو ہوا. آپ سمجھیے ایک لابی ہے. اور ملک پاکستان میں کیا ہوا ہے، ہمارے ملک کے اندر ٹرانسجنڈر کے قانون کو نافذ کرنے کی بڑی انتھک جوڑ کی جا رہی ہے. یہ احتجاج بھی کیا گیا ہے کہ ہم ٹرانسجنڈر ہیں، ہمیں حقوق ملنا چاہیے. دیکھیں، خواجہ سرا کے نام پر ٹرانسجنڈر لگا دینا ایسا ہی ہے جس طرح میں نے پہلے بھی مثال دی ہے، شراب کی بوتل پہ سرکے کا لیبل لگا دینا، ایسا ہی ہے. ٹرانسجنڈر کے نام پہ نمک ہو، اور اندر جو ڈرگس ہو اوپر نمک لکھا ہوا ہو، بوتل کے اندر ڈرگس بھری ہوئی ہو، اوپر لکھا ہو نمک ہے. اس طرح کا قانون ہے. اور کتنے سارے ایسے ٹرانسجنڈر ہیں جو اچھے خاصے مرد تھے، مردانہ خصلتوں کے ساتھ پیدا ہوئے، فزیکل باڈی مردانہ ہے، لیکن اب جو ہے وہ زنانہ دکھتے ہیں آپریشن کروا کے. خدا کے قانون کو بدلا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں عورتوں میں انٹرسٹ نہیں، مردوں میں انٹرسٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مرد میں نہیں، عورتیں کہتی ہیں ہمیں مردوں میں انٹرسٹ نہیں، ہمیں عورتوں میں انٹرسٹ ہے. اب یہ ہمارے مغربی تہذیب کی یہ جو بد اخلاقی ہے وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہے. کراچی کے پریس کلب میں ہی احتجاج کیے گئے ہیں. 28 جنوری کا آپ اٹھا کے دیکھیے، کالم پڑھیں، ٹرانسجنڈر کے حقوق میں احتجاج کیے جا رہے ہیں. اور جو ان کے خلاف تو ان کو گالیاں دی گئی، ان کے پوسٹروں کو لے کے جو ان کے کالک پوتی گئی، یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور ہمارے ملک کے عوام ان کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں. جو خدا کے قانون سے جنگ کر رہے ہوں، ہمارے لوگ اس کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے. جی وہ یہ رائٹ سے فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے. باپ اپنے بیٹے کو ڈرامے میں نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹا اگر آپ کو
मम्मी की चीजें बहुत पसंद है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका बैकअप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप जैसे भी हुए तो मेरे बेटे ना। अरे ऐसे बाप को मारना चाहिए पकड़ के, तो खुदा के कानून और फितरत से बदलने की बेटा बात करे, बाप को घर से निकाल देना चाहिए। और आज हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह की चीजों को दिखा के हमारे बच्चों को जो है वो बदनाम, मतलब उनके जहनों को खराब किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर नाम ही समझ, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर, इसी से ट्रांसजेंडर निकला। जेंडर का माना क्या होता है? जिनसियत। और ट्रांस का माना क्या होता है? बदल देना, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना, अपने आप को बदल देना, जेंडर को तब्दील कर देना। नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर कोई खराबी है। आप ख्वाजा सराह को ट्रांसजेंडर नहीं बोल सकते, ख्वाजा सराह के लिए इंग्लिश का एक वर्ड है इंटरसेक्स। ये कुदरती तौर पर ऐसी खसलत के साथ पैदा होते हैं कि अल्लाह ताला ने इनके जिस्म के अंदर मर्दाना जनाना दोनों खसलतें रखी होती हैं। ये ऐब है। जिस तरह लूला होना, लगड़ा होना, अंधा होना, बेरा होना ऐब है ना, इसी तरह अगर कोई ख्वाजा सरा है जिसके अंदर दोनों खसलतें पाई जाती हों, ये ऐब है, ये बीमारी है। आप इसको खुदा के कानून से बदलकर अपने आप को ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर फितरत ये तो मैं बदल दूंगा अपने आप को। ये जुर्म है कि खुदा की बनाई हुई जिनसियत को बदलना जुर्म है। हाँ, अगर कोई ख्वाजा सरा है, हकीकत में है, तो वो मुजरिम नहीं हो सकता। हम तो उसके साथ खड़े हैं, हम तो उसकी हिमायत में खड़े हैं। इसके अंदर एक ऐब पैदा हो चुका है, इसके अंदर एक बीमारी पैदा हुई है। जिस तरह दीगर बीमारी है, ये भी बीमारी है। वो एक अलग बात है, हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे लोगों को हुकूक नहीं दिए जाते जो बचपन से ख्वाजा सरा होते हैं। इनको गलत धंधों में लगाने पर मजबूर हमारे मुआशरे ने किया है। हमें हमारे मुआशरे ने इनको असामियां नहीं दी, नौकरियां नहीं दी, तालीम नहीं दिया। इसी वजह से इन्होंने एक अपना कबीला बना के, कुनबा बना के, अपनी कम्युनिटी बना के ये बेचारे सड़कों पे निकाला है, मांगने लगे। ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। अब इनके आड़ में कौन जन्म ले रहे हैं, कौन उठ रहे हैं, कौन पैदा हो रहे हैं? ट्रांसजेंडर, जो हम जिन्स परस्त हैं, जो अपने आप को कहना है कि भाई हमें मर्दों में जो है वो आता है और औरतें के लिए हमें औरतों के साथ जो है सिलसिला बनाते हैं। अब इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में क्या फरमाया कि कौम लूत की तबाहकारियों में सबसे बड़ी तबाहकारी यही थी कि फितरतन कानूनन खुदा के कानून को बदल के औरतें मर्दों के साथ, मर्द औरत के साथ जाया करती थी। और ये बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, इतनी बारीकी से काम कर रहे हैं। मैं अगर आपको चंद चीजों पर निशानदेही कर देता हूं, कभी आप बाजार निकले तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा। सबसे पहले तो आप इनके फ्लैग को देखें। इनका एक झंडा है, एक मखसूस रंग का। इसके खिलौने जब आप बच्चों को खरीदें ट्वाइस, तो इस रंग के आपने खिलौने नहीं लेते। आप ये रंग देखें, इस टाइप का रंग है। और ये जो रंग है ये बहुत मार्केट में इस वक्त जो है ना ये आम हो चुका है। और छोटे बच्चे के खिलौने अक्सर इसी रंग के आ रहे हैं, इसी रंग के छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं। टी शर्ट्स बच्चों की आप खरीदेंगे, इसी रंग में आपको कोई ना कोई लोगो, कोई ना कोई कार्टून बच्चों के टी शर्ट पे बना हुआ नजर आएगा। ये रंग नजर आ रहा है आप सबको, इसी रंग के अंदर कोई ना कोई दिल बना होगा, कोई फ्लैग बना होगा कहीं, या कोई बच्चों की टी शर्ट पे कोई कार्टून बना होगा, रंग उसमें ये होंगे। मार्केट में बहुत सारे टॉयज इस रंग के आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले सऊदी अरब ने इस रंग के टॉयज पर बैन लगा दिया था, क्योंकि ये वो फ्लैग है जो हम जिन्स परस्तों का है। आपको हैरत होगी, कराची के एक बहुत बड़े इलाके डिफेंस के अंदर बाकायदा तौर पर एक लड़के ने वीडियो बनाई थी कि बिल्डिंग में इसी रंग का जो फ्लैग था वो लहरा रहा था, और वो कह रहा था कि हमारी हुकूमत कहाँ है, हमारे लोग कहाँ हैं। ये देखें, कराची की एक बिल्डिंग में, एक घर पे, उसने वजाहत नहीं की थी क्योंकि आपको पता है मसला बन जाता, लेकिन उससे इशारा दे दिया कि देख लें ये किस नोयत के साथ जो ना आपकी नस्लों में काम कर रहे हैं। तो ये रंग जरा पहचानिएगा। अभी आप निकल जाए, बच्चों के खिलौने लेंगे, 10 यूं खिलौने आपको इस रंग के मिल जाएंगे। बच्चे जो कार्टून देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, आजकल बच्चे बड़े कार्टून देख रहे हैं, इसी रंग के कार्टून बच्चों की, इसी रंग के जो है ना पीछे से कोई ना कोई क्राउड बच्चों के रंग में आ रहा होगा। इतने खतरनाक है। इन्होंने रैम्बो कलर को जो बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है उसी को अपना एजेंडा बना लिया है। ये जब एहतजाज करते तो इस तरह के फ्लैग उठाए हुए होते। औरत 8 मार्च को पूरी दुनिया में विमेंस डे बनाया जाता है ना, वो एक अलग बात है। यूरोपियन कंट्री में उसको छोड़ दें, उनका कानून है। पाकिस्तान के अंदर भी औरत मार्च के हुकूक है, वो कहते हैं भाई हमें भी औरतें निकल के हक चाहिए। आपको हैरत होगी, 8 मार्च अगर औरतों का दिन है तो इसमें ट्रांसजेंडर क्या कर रहे हैं? औरतों का दिन है ना,
ट्रांसजेंडर क्या कर रहे थे? औरत मार्च में भी इसी तरह के फ्लैग लेके ट्रक के ऊपर खड़े हुए थे। तो मुझे हैरत हुई कि औरत मार्च है और औरत मार्च में ट्रांसजेंडर क्या कर रहे हैं? इनका क्या काम है यहां पर खड़ा होना? ये किस बात की औरत मार्च की आड़ में ये कौन सा कानून लेके आ रहे हैं? भाई मर्दों को भी हुकूक चाहिए। इस मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा जो मजलूम तबका है वो मर्दों का है। औरत तो फिर भी यश करती है, मर्द को क्या है? देखिए मर्द को बेटा पैदा होता है ना, सिर्फ पैदा होने की खुशी होती है कि बेटा है। जैसे जवान होता है वो एक जिम्मेदारियों की दहलीज में कदम रखता है तो पहले माँ बाप की लिए कमाता है, बहनों के लिए कमाता है, उनकी शादी करता है, उनको घरों पे भेज देता है, उनको घरों को रुखसत कर देता है। फिर जब उसकी बारी आती है तो फिर वो माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ वो अपनी बीवी के लिए भी मेहनत करता है, बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की नहीं मेहनत करता है। मर्द की सारी जिंदगी तो इसमें थक गई है, उसका क्या बचा है? औरत के पास तो फिर भी बाप की होने के नाते, भाई होने के नाते, शौहर होने के नाते बहुत सारे सर पे हाथ रखने के साहिबान मौजूद हैं। मर्द के बाद क्या साहिबान है? कौन सा साहिबान होता है? जैसी जवान होता है बाप उसके सर पे से हाथ उठा लेता है, वो अपनी जिम्मेदारियों पर खुद कदम बढ़ाता है। आज सबसे मजलूम तबका ही मर्द है। जिस वक्त मर्द खड़े हो गए ना, मेरा माल मेरी मर्जी, ये सारी दंदनाती नहीं फिरेंगी। अगर मर्द खड़े हो गए, मेरी माल मेरी कंपनी मेरी मर्जी, किसी औरत को जगह नहीं दूंगा, मेरी फैक्ट्री मेरी मर्जी, किसी औरत को जगह नहीं दूंगा, मेरा माल मेरी मर्जी, मैं किसी औरत पे खर्च नहीं करूंगा। अगर आज मर्दों ने अपना ये एजेंडा बनाया ना कि मेरा माल मेरी मर्जी, मेरी कंपनी मेरी मर्जी, मेरा सरमाया मेरी मर्जी, ये सारी जितनी भी आग मार्च को निकलती होगी भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगी। ये भीख मांगेगी सड़कों पर, कोई भीख भी नहीं देगा। बंदा कहेगा मेरी भीख मेरी मर्जी, मैं तुझे क्यों दूं, मर्द को दूंगा। अगर मर्द खड़े हो गए तो, और ये मर्दाना जो है वो अब औरत मार्च के हुकूक में निकल के मर्दों को गालियां दे रही होती, खाना खुद गर्म करो, मैं तुम्हारा बिस्तर क्यों गर्म करूं, नौज़ुबिल्लाह, बद अखलाकी डूबे हुए इस तरह के इनके स्लोगन होते हैं। जिस वक्त मर्द खड़े हुए ना, इनको पता लग जाएगा कि होता क्या है असल में। बहरहाल मकसद बताने का यह है कि इस एजेंडे पर हमारे मुआशरे के अंदर काम हो रहा है, नजरियात बदले जा रहे हैं, हम खुदा के कानून से जंग ले रहे हैं, जंग कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर के ख्वाजा सराओं के कांधों पर बंदूक रख के जो है वो हुकूक की बात की जा रही है, ट्रांसजेंडर की, उन लोगों की जो हम जिस परस्त है, जो इस तरह के कानून को लागू कर रहे हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया कि कौम लूत की तबाही का नतीजा यही था कि वो सारे के सारे मर्दाना की उस किरदार को छोड़कर औरतों वाले अखलाकियात को अपनाया करते थे। कौम लूत की तबाही में कबूतरबाजी भी थी। हजरत अल्लामा शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद सरखसी हनफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि कौम लूत की तबाही में एक अमल ये भी था कि वो कबूतरों से खेला करते थे और कबूतरों को उड़ाया करते थे। कबूतरबाजी के बारे में फुक़हा ने लिखा है जो कबूतरबाजी की गवाही कबूल नहीं, ये फासिक है। हमारे यहाँ कबूतरबाजी खेल एक आर्ट है, पैसे लगाए जाते हैं कबूतरबाजियों पर। लोग जो है कबूतरबाजी उरूज पर है, महंगे महंगे कबूतर लेके आते हैं। अब इसमें खराबी कितनी है कि कबूतरबाजी एक ऐसा अमल है कि जिससे फुक़हा लिखते हैं कि अगर कोई ये काम करता है तो उसकी गवाही कबूल नहीं है, भले नमाजें पढ़े, भले रोजे रखे, बड़े दाढ़ी रखे, लेकिन ये अमल ही फिस्क है। उसके बाद इनका एक और मशगला था कौम लूत की तबाही का, वो ये था कि वो गुलेर जो होती है, गुलेर जिससे रबड़ खींचते हैं, ये गुलेर से खेला करते थे। गुलेर मारते, गुलेर हाथ में ली, आगे बंदा जा रहा है, पीछे से मार दी और छुपा ली, पता ही नहीं किसने मारी है। ये इनका पसंदीदा मशगला था। ना औरतें महफूज थी इनके बाजार, इनकी सराहों पर, ना मर्द महफूज होते थे, ये जख्मी कर दिया करते थे। इनकी तबाही का ये भी सबब था। एक और सबब यह था इनकी तबाही का कि इनकी महफिलों में सीटियां मारी जाती थी, सीटियां बजाते थे ये। हजरत अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कौम लूत की तबाहकारियों की खसलत ये भी थी कि वो गुलेरबाजी करते थे, कबूतर से खेला करते थे, वो सीटियां बजाया करते थे। आज हमारे यहाँ भी सीटियां मारी जाती हैं, किसी की शादी हो कुछ हो तो चीख चीख के सीटियां मारेंगे, कोई क्रिकेट के मैदानों में चले जाए तो सीटियां बजाई जा रही होती हैं। इसी तरह कोई टूर्नामेंट हो रहा होता है तो सीटियां और तालियां बजाई जा रही होती हैं। कौम लूत की तबाही का नतीजा ये भी था। हदीस पाक में एक और आता है, यही हजरत अबू उमामा बाहली फरमाते हैं कि कौम लूत की तबाही का एक अमल ये भी था कि वो अपनी मजलिस में कंकरियां मारा करते थे, एक दूसरे को फेंका करते थे। मैं और आप बैठे में मजाक ही मजाक पे उस पर कुछ फेंक दिया,
مذاق کی مذاق پہ اس پر کچھ پھینک دیا، مذاق کی مذاق پہ اس پر کچھ پھینک دیا. یہ بھی ان کی قوم لوط کی تباہی کا ایک وہ تھا. دوسرا یہ کہ وہ بالوں کو سیدھا آگے کی جانب رکھ کے بالکل سیدھا کاڑا کرتے تھے. یہ سمجھیے کہ ان کے عمل کی نشاندہی ہے کہ وہ بال کٹواتے تھے اور آگے کی طرف سارے بال کر کے اور ان کو بالکل چپکا دیا کرتے تھے اپنے ماتھے پر. کوئی مانگ وغیرہ نہیں نکالتے تھے، جبکہ بالوں میں مانگ نکالنے کے لیے حدیث پاک کے نبی کریم علیہ السلام درمیانے سر سے مانگ نکالا کرتے تھے، لیکن ان کی مانگ نہیں ہوتی تھی، بالوں کو بالکل چپکا کے رکھا کرتے تھے. یہ بھی ان کی ایک جو ہے وہ خصلت تھی تباہی کی. اس کے علاوہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح اپنے دانتوں کو دنداسے سے مل کر ہونٹوں کو ڈارک کر لیا کرتے تھے وہاں کے مرد. آج ہمارے بھی یہ ہوتا ہے، بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے ہونٹوں کو خوبصورت دکھانے کے لیے دنداسا لگا کے اس کو ڈارک کرتے ہیں. تو اگر صفائی کی نیت سے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، کسی اور علاج کی غرض سے ہو تو وہ الگ بات ہے. لیکن ان کے عام طور پہ مردوں کی عادت ہی یہی تھی کہ وہ اپنے دنداسے مل کے وہ اپنے ہونٹوں کو عورتوں کی طرح ڈارک کر لیا کرتے. جیسے آج لپسٹک چلتی ہے، آج کچھ ایسے لپ بام آتے ہیں سردیوں میں کہ اگر آپ اس کو لگائیں تو آپ کے جو لپس ہوتے ہیں وہ ریڈش ہو جاتے ہیں. اسی طرح زیادہ تر جو مرد ایکٹرز ہیں وہ اسی طرح کے لپ بام یوز کرتے تاکہ کیمرے میں ان کی جو لپس ہیں وہ زیادہ اچھے نظر آئے. یہ جو خصلت تھی یہ تھی، اور یہ خصلت وہ تھی جو قوم لوط کی تباہی کا نتیجہ تھی. مرد نے اپنے لبوں کو اس لیے رنگا کہ وہ خوبصورت نظر آئے، کسی دیگر چیزوں سے، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی کلر سے، کوئی بھی لپسٹک سے، لپ بام سے. یہ وہ نتیجہ تھا جو قوم لوط کی تباہی کا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری میرے سامنے بھی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. کپڑے جو ہے وہ لمبے پہنا کرتے تھے اور ان کا لباس مردانہ سے ہٹ کر زنانہ ہو چکا تھا. آج ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ایسے مرد ہیں کہ جو زنانہ لباس پہن کر اب وہ ماڈلنگ کر رہے ہیں، اب وہ کیٹ واک کر رہے ہیں. وہ کہنا ہے کہ بھئی اب ہم زنانہ لباس جو ہے وہ اب مردوں کے تن پہ دکھا کے ان کو بڑے بڑے جو ہے وہ برانڈز وہ اس جانب آ رہے ہیں. کچھ ٹائم پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد کی ایک پہاڑی پر جس پر قائد اعظم کے 3 نکات لکھے ہوئے، ایمان، اتحاد، تنظیم، وہاں پر 2 ٹرانسجنڈر تھے. لڑکی نے مردانہ اور مرد نے زنانہ لباس پہنا ہوا تھا. اور بانی پاکستان کے ان تمام تر جو اصول آپ نے لکھے تھے ان کو پیچھے دکھا کے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے وہ کیا تھا، فوٹو شاٹ کیا تھا. پھر یہ انٹرنیٹ پہ آیا، انٹرنیٹ سے آیا تو پھر کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. پاکستان کی بنیاد میں جو قائد اعظم نے جو اصول دیے تو ان کا اتنا بڑا مذاق بنایا جا رہا ہے. اور تصویر میں بہت بڑی توہین کر دی انہوں نے. جو بانی پاکستان کے القابات تھے، جو ان کی بات تھی، ان کا ایسا مذاق بنایا جا رہا ہے کہ ٹرانسجنڈر وہاں کھڑو کے فوٹو شوٹ کریں. 12 ان کو پکڑ لیا تھا، لیکن پھر آپ کو پتا ہے ایسے لوگوں پر بڑے مضبوط لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، پھر ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے. اور اس وقت تو ملک کے اندر مذہبی آڑ منافرت آپ پھیلانا شروع کر دیں، فوراً سے آپ کو ہائی جیک کر لیا جائے گا، آپ کی جان کی حفاظت کر کے آپ کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا. یہ حالات ہیں. آپ ذرا اس پر غور کریں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں. بس اللہ سے یہی دعا کرتے کہ باری الہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے نظریات، ایسے فاسد اخلاقیات جو ہمارے دین، مذہب، معاشرت، تہذیب، ملک، قوم کے خلاف ہیں، اللہ ہمیں آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.